पंचर बनाते हैं, वतन पर हंस के कट जाते हैं, ऐसे सर बनाते हैं। सुनेंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में इमरान प्रताप बरी की शानदार नज़्म से पहले एक अच्छी बात सुनते हैं। दुनिया में खूबसूरत दिल तलाश करो चेहरे नहीं, क्योंकि खूबसूरत चेहरे तो बहुत हैं लेकिन खूबसूरत दिल बहुत कम हैं। चलिए पहले सुनते हैं इमरान प्रताप बरी की नज़्म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं, ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं, वतन पर हंस के कट जाते हैं, ऐसे सर बनाते हैं। वतन पर हंस के जो कट जाए ऐसे सर बनाते हैं। मैं फिर से पढ़ता हूं। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं, वतन पर हंस के जो कट जाएं ऐसे सर बनाते हैं। वतन पर हंस के जो कट जाएं ऐसे सर बनाते हैं। बहुत शुक्रिया, वक्त कम है, मुझे एक नज़्म सुनानी है लेकिन उससे पहले एक हुक्म पूरा करना है। फलस्तीन की नज़्म के लिए मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं वो सुना दूं। आप सुनने के मूड में हैं? सुनाऊं मैं? थक तो नहीं गए हैं? किसी ने कहा है कि जब तक शेर अपनी कहानियां खुद लिखना नहीं सीखेंगे तब तक शिकारी अपनी कहानियों में खुद को महान बताते रहेंगे। मैं कोशिश करता हूं, एक नज़्म पढ़ता हूं। इन दिनों हालात थोड़े से बेहतर हुए हैं, सीज फायर हुआ है, थोड़ा कैदी भी छोड़े जा रहे हैं, लेकिन ये नज़्म मैं मुसलसल उन दिनों से पढ़ रहा हूं जब हमारी आंखों के सामने लाशों के मंजर थे, तस्वीरें थी, विजुअल थे। और जब भी मैं फलस्तीन के लिए दुआ के लिए सोचता हूं तो मुझे अल्लामा इकबाल याद आते हैं और उनकी वो मशहूर मकबूल नज़्म याद आती है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। मैं उस नज़्म का एक मिसरा उठाता हूं और एक नई नज़्म आपकी अदालत में रखता हूं। ये जो सामने इधर उधर कुछ साथी भटक रहे हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि बैठ जाएं। मैं एक बड़ी संजीदा सी आखिर में नज़्म आपको सुना रहा हूं। इरशाद। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, हुक्म से तेरे वो असहाबे नबी के सजदे, हुक्म से तेरे वो असहाबे नबी के सजदे, सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा, सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा, अब फकत तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा। काश दुनिया ये समझ पाती है झगड़ा क्या है, काश दुनिया ये समझ पाती है झगड़ा क्या है, आपके घर पे किसी गैर का कब्जा क्या है, तू जो चाहे तो हर एक बात को बेहतर कर दे, एक नजर डाल के हालात को बेहतर कर दे, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी।
دوستو عمران پرتاپ بری کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں. آئیے دوستو منتخب احادیث کی کتاب سے باجماعت نماز احادیث سنتے ہیں. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ پہلی صف والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں اور اس کے فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں. صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا دوسری صف والوں کے لیے بھی یہی فضیلت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ پہلی صف والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں اور اس کے فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں. صحابہ رضی اللہ عنہم نے دوبارہ عرض کیا یا رسول اللہ کیا دوسری صف والوں کے لیے بھی یہی فضیلت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسری صف والوں کے لیے بھی یہی فضیلت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا اپنی صفوں کو سیدھا رکھا کرو، کاندھوں کو کاندھوں کی سیدھ میں رکھا کرو، صفوں کو سیدھا رکھنے میں اپنے بھائیوں کے لیے نرم بن جایا کرو اور صفوں کے درمیانی خلا کو پر کیا کرو، اس لیے کہ شیطان صفوں میں خالی جگہ دیکھ کر تمہارے درمیان بھیڑ کے بچوں کی طرح گھس جاتا ہے. فائدہ بھائیوں کے نرم بن جانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی صف سیدھی کرنے کے لیے تم پر ہاتھ رکھ کر آگے پیچھے ہونے کو کہے تو اس کی بات مان لیا کرو. حضرت برا بن غازب رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صف میں ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک تشریف لاتے، ہمارے سینوں اور کاندھوں میں ہاتھ مبارک پھیر کر صفوں کو سیدھا فرماتے اور ارشاد فرماتے صفوں میں آگے پیچھے نہ رہو، اگر ایسا ہوا تو تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے سے اختلاف پیدا ہو جائے گا. اور فرمایا کرتے اللہ تعالیٰ اگلی صف والوں پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور اس کے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ارشاد فرمایا اے محمد میں نے عرض کیا اے میرے رب میں حاضر ہوں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مقرب فرشتے کن سے اعمال کے افضل ہونے میں آپس میں بحث کر رہے ہیں. میں نے عرض کیا ان اعمال کے بارے میں جو گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں. ارشاد ہوا وہ اعمال کیا ہے؟ میں نے عرض کیا جماعت کی نمازوں کے لیے چل کر جانا، ایک نماز کے بعد سے دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھے رہنا اور ناگواری کے باوجود مثلا سردی کے موسم میں اچھی وضو کرنا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور کون سے اعمال کے افضل ہونے میں آپس میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا کھانا کھلانا، نرم بات کرنا اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں نماز پڑھنا. پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مانگو. میں نے یہ دعا مانگی اللہم انی اسألوک فعل الخیرات ترجمہ یا اللہ میں آپ سے نیکیوں کے کرنے، برائیوں کے چھوڑنے اور مسکینوں کی محبت کا سوال کرتا ہوں اور اس بات کا کہ آپ مجھے فرما دیجئے، مجھ پر رحم فرما دیجئے اور جب آپ کسی قوم کو آزمائش میں ڈالنے اور عذاب میں مبتلا کرنے کا فیصلہ فرمائے تو مجھے آزمائے بغیر اپنے پاس بلا لیجئے. یا رسول اللہ یا اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کی محبت کا اور اس شخص کی محبت کا جو آپ سے محبت رکھتا ہو اور اس اعمال کی محبت کا جو آپ کی محبت سے مجھے قریب کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دعا حق ہے لہٰذا اسے سیکھنے کے لیے بار بار پڑھو. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے وہ شخص اس وقت تک نماز کا ثواب پاتا رہتا ہے جب تک وہ نماز کے انتظار میں رہتا ہے. فرشتے اس کے لیے یہ دعا کرتے رہتے ہیں یا اللہ اس کی مغفرت فرمائیے اور اس پر رحم فرمائیے. نماز پڑھنے کے بعد بھی جب تک نماز کی جگہ باوضو بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے یہی دعا کرتے رہتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنے والا اس شہسوار کی طرح ہے جس کا گھوڑا اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں تیزی سے لے کر دوڑے. نماز کا انتظار کرنے والا نفس و شیطان کے خلاف سب سے بڑے مورچہ پر ہے. حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صف والوں کے لیے 3 مرتبہ اور دوسری صف والوں کے لیے 1 مرتبہ دعائے مغفرت فرماتے تھے. اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں سے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ. تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال. آپ دیکھ رہے تھے سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب. السلام علیکم.